يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. آپ حضرات کے سامنے ابھی میں نے جو 4 آیتیں پڑھی ہیں یا قرآن پاک کے 30ویں پارے کی سورۃ الفجر کی آخری آیتیں ہیں 27, 28, 29, 30. انشاءاللہ ان کا بیک گراؤنڈ میں کچھ دیر کے بعد آپ کی خدمت درس کروں گا، لیکن آئیے سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم فخر عالم و بنی آدم حضور احمد مجتبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کریمانہ میں جھوم جھوم کر حقیقت و سلام پیش کر لیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سنت الاعتکاف ماہ رمضان کے بعد تشریف لانے والا اسلامی سال کا 10واں مہینہ ہمارے درمیان جاری ہے، جسے ہم اور آپ شوال المکرم کے نام سے یاد کرتے ہیں. دوسرے مہینوں کی طرح یہ مہینہ بھی بڑی عظمت و برکت و رحمت والا مہینہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ ماہ رمضان سے تو کسی مہینے کا کمپیئر کہیں کیا ہی نہیں جا سکتا، وہ بڑا مقدس مہینہ ہے. یعنی میں اگر ماہ رمضان کو اس شوال المکرم کے درمیان انتر بیان کروں کہ کیا انتر ہے، تو میں شارٹ فارم میں صرف اتنا ہی کہہ پاؤں گا، یہ وہ مہینہ آیا ہے جس کا ایک دن عید ہے، اور وہ مہینہ گیا ہے جس کا ہر دن عید ہے. شوال المکرم بڑا پاکیزہ مہینہ ہے، اور اس کو شوال کیوں کہتے ہیں اس کو آپ یاد رکھیے گا. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انما سمي شوالا لانه يشل الذنوب كما تشل الناقه ذنبها. فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کہ شوال مہینے کو شوال اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بندوں کے گناہوں کو اس طرح اٹھا دیتا ہے جس طریقے سے اونٹنی اپنی دم اٹھاتی ہے. اس مہینے کو معمولی مت سمجھیے، دوسرے مہینوں کی طرح یہ مہینہ بھی عزت والا ہے، اسی لیے اس مہینے کے آگے کیا لگتا ہے شوال المکرم. مکرم مطلب عزت والا. تو شوال المکرم کا سیدھا سادہ مطلب ہوا کہ گناہوں کو اٹھا دینے والا عزت والا مہینہ. اس مبارک مہینے میں روزے رکھنے کی بھی فضیلت ہے. ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ میں شش عید کے روزوں کا بیان کیا گیا ہے. اور ماشاء اللہ ہمارے بڑے بزرگوں میں، خاص طور سے ہماری خواتین میں شش عید کے روزے رکھنے کا بڑا چلن ہے. اللہ پاک اسے جاری رکھے اور ہمیں بھی اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شش یہ فارسی لفظ ہے جس کا مطلب ہے 6. شش عید کے روزے کا مطلب ہوتا ہے کہ عید الفطر کے مہینے کے اندر رکھے جانے والے 6 روزے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 6 روزوں کی کیا فضیلت بیان کی گئی ہے، 2 حدیثیں میں پیش کرتا ہوں. پہلی حدیث صحیح مسلم شریف کے حوالے سے ہمارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے رمضان کے روزے رکھے اور رمضان کے بعد عید کے مہینے میں شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے عمر بھر کے روزے رکھے. دوسری حدیث پاک مجموع الزوائد کے حوالے سے ہے. ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جائے گا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. الحمدللہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس شوال کے مہینے میں جو 6 روزے رکھنے کے میں حدیث پاک میں ترغیب دی گئی تو کیسے رکھے جائیں؟ اتصال کے ساتھ رکھے جائیں کہ انفصال کے ساتھ رکھے جائیں؟ اتصال کا مطلب کنٹینیو ریگولر رکھے جائیں، ایک کے بعد ایک یا گیپ کر کے رکھے جائیں. تو سب سے پہلے تو ہمارا دین اسلام ان روزہ رکھنے والے کو اتھارٹی دیتا ہے، اختیار دیتا ہے. تیرے لیے جو آسانی ہو وہ تو کر سکتا ہے. اسلام تجھے کیا پسند ہے؟ تو اسلام یہ کہتا ہے مجھے یہ پسند ہے کہ ماہ شوال کے 6 روزے جو رکھے جائیں وہ گیپ کر کے رکھے جائیں. فاصلے کے ساتھ کنٹینیو میں کوئی رکھ لے گا کوئی دقت نہیں ہے، پورا ثواب ملے گا. لیکن زیادہ ثواب چاہیے تو پھر یہ ہے کہ ماہ شوال کے جو شش عید کے روزے ہوتے ہیں ان کو کنٹینیو نہ رکھا جائے ایک کے بعد ایک، بلکہ گیپ کر کے رکھا جائے. فار ایگزامپل 2 روزے اس ہفتے رکھ لیے، 2 روزے اس ہفتے رکھ لیے، پھر 2 روزے اس ہفتے رکھ لیے. اس طریقے سے کر سکتے ہیں انشاءاللہ، اور ایک بھی کر سکتے ہیں آپ. تو اللہ پاک ہمیں
ان 6 روزوں کے رکھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ شوال المکرم کے اس مہینے میں بے شمار بزرگان دین، اولیاء کرام، صحابہ کرام اور تابعین وغیرہ کے عرس آتے ہیں۔ ان میں ایک تاریخ ہے ماہ شوال کی 15 تاریخ۔ یہ 15 تاریخ ماہ شوال کی وہ ہے جس میں حق و معرکہ کا عظیم معرکہ پیش آیا، حق و باطل کا عظیم معرکہ پیش آیا، جسے ہم اور آپ پوری دنیا غزوہ احد کے نام سے یاد کرتی ہے۔ غزوہ احد کے اندر ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 یعنی 70 صحابہ کرام علی رضوان نے جام شہادت نوش فرمایا۔ ان 70 صحابہ کرام علی رضوان میں 64 یعنی 64 انصار صحابہ تھے اور 6 یعنی 6 مہاجر صحابہ کرام تھے۔ اور ان شہید ہونے والے صحابہ میں ایک بڑا نام ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج انشاءاللہ انہی کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اللہ عز و جل نے ہمارے حضور کے چچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا مرتبہ اور فضیلت عطا فرمائی۔ حضرت عبد المطلب کے 12 بیٹے ہوئے، یعنی حضور علیہ السلام والسلام کے دادا جان کے 12 بیٹے ہوئے۔ ان میں سے 2 چچا حضور کے 2 چچا، ان 12 چچاؤں میں 2 چچا مشرف و اسلام ہوئے۔ ایک کو دنیا حضرت عباس کے نام سے یاد کرتی ہے، دوسرے کو حضرت امیر حمزہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ بڑا مرتبہ ہے آپ کا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں اور حضور کی ولادت باسعادت سے 2 سال پہلے آپ پیدا ہوئے۔ 4 لقب آپ کے بہت مشہور ہیں۔ نمبر 1 اسد اللہ، اللہ کے شیر۔ نمبر 2 اسد الرسول، رسول پاک کے شیر۔ نمبر 3 فاعل الخیرات، بہت نیکیاں کرنے والے۔ اور نمبر 4 سید الشہداء یعنی شہیدوں کے سردار۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو کتابیں پڑھنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ایک نہیں بلکہ بہت سارے وسیلے ہیں، بہت سارے ذریعے ہیں، بہت ساری جہتیں ہیں جن کی بنیاد پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی اعتبار سے رشتہ دار ہیں۔ میں 3 ذکر کرتا ہوں۔ نمبر 1 حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں، اس لیے کے رشتہ دار ہیں۔ دوسرا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان، ہمارے حضور کی امی جان حضرت بی بی آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی چچا زاد بہن ہے۔ اس اینگل سے حضرت امیر حمزہ حضور کے خالہ زاد بھائی ہوئے۔ تیسرا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بھائی بھی ہیں۔ کیسے؟ حضرت سہیبہ اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو دونوں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی مائیں ہیں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان دونوں خاتون سے دودھ نوش فرمایا۔ کیا شان ہے حضرت امیر حمزہ کی؟ بہت اعلیٰ شان ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام کے حدیث پاک میں چاہوں گا کہ آپ دل پہ لکھ لیں، المعجم الکبیر کی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، 7ویں آسمان پر یہ لکھا ہوا ہے حمزہ بن عبد المطلب اسد اللہ و اسد رسولہ، کہ حمزہ بن عبد المطلب اللہ کی بھی شہر ہے، رسول اللہ کی بھی شہر ہے۔ 15 شوال المکرم کو، اسی مہینے کی شوال کی 15 تاریخ کو حق و باطل کا عظیم معرکہ پیش آیا جسے دنیا غزوہ احد کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اس میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک ہوئے اور بہادری کے ساتھ دشمنان اسلام سے لڑے، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر گئے۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر تھی 57 ایئرز، 57 سال۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کے 30ویں پارے کی سورۃ الفجر کی 27، 28، 29، 30 یہ 4 آیتیں میں نے پڑھی ہیں۔ یہ لاسٹ آیت ہے سورۃ الفجر کی۔ میں ڈیٹیل سمجھاتا ہوں، ذرا توجہ فرمائیں۔ یہ آیت تو ہم نے شاید بار بار سنی ہوگی اور اپنے امام سے، جیسے میری بھی عادت ہے کئی مرتبہ میں مغرب کی نماز میں دوسری رکعت کے اندر یہ پڑھتا ہوں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ 4 آیتیں ہیں۔ بتائیں کس کی شان میں نازل ہوئی؟ سنو، حضرت امیر حمزہ کی شان میں۔ جب غزوہ احد میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور آپ کی روح مبارک جسم سے جدا ہو رہی تھی، اس وقت اللہ کی طرف سے آپ کو ندا دی گئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ٹرانسلیشن سماعت فرمائیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف واپس آ جا اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی۔
فادخلی فی عبادی، تو میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں آ جا۔ حضرت امیر حمزہ سے اللہ نے خطاب فرمایا ان کی شہادت کے وقت، اور اس کی ڈیٹیل سماعت فرمائیں چاروں آیتوں کی۔ نمبر 1 اللہ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، یہ آپ کے لیے نیو انفارمیشن ہے، دل پہ لکھ دینا۔ انسان کے اندر 3 نفس ہوتے ہیں، ہمارے اندر ہر انسان کے اندر 3 نفس ہوتے ہیں۔ نمبر 1 نفس امارہ، نمبر 2 نفس لوامہ، نمبر 3 نفس مطمئنہ۔ ڈیفینیشن کیا ہے؟ نمبر 1 نفس امارہ، نفس امارہ یہ انسان کا وہ نفس ہے جو اسے گناہوں پر ابھارتا ہے۔ نماز چھوڑ دے، گالی بک دے، ماں باپ کی خدمت مت کر، مسجد ویران کر دے، لے لے رشوت لے لے، دے دے رشوت دے دے، کھا لے سود کھا لے، اڑا لے پتنگ اڑا لے، ویڈیو گیم کھیل لے، لوڈو کھیل لے، تاش کھیل لے، اپنا ٹائم برباد کر دے، اللہ رسول کی نافرمانی کی زندگی گزاری۔ کس کا کام؟ پہلا ہے نفس امارہ، جو میرے اندر بھی آپ کے اندر بھی ہے۔ نفس امارہ کا کام انسان کو وہ حکم دیتا رہتا ہے، یہ گناہ کر لے، وہ گناہ کر لے۔ تو جو نفس انسان کو گناہوں پر ابھارتا ہے اسے نفس امارہ کہتے ہیں۔ نمبر 2 نفس لوامہ، نفس لوامہ یہ دوسرا نفس ہے جو میرے اندر بھی ہے، آپ کے اندر بھی ہے، اور یہ وہ نفس ہوتا ہے جو انسان کو گناہوں پر ڈانٹتا ہے، برائیوں پر اسے ڈانٹتا ہے، مرامت کرتا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ گناہ کر رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، نماز چھوڑ رہا ہے، شرم نہیں آ رہی، اس کو ڈانٹتا ہے، گناہوں پر اسے آڑ دلاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے نفس لوامہ دوسرا۔ اور نفس تیسرا جو ہے نفس مطمئنہ، یہ سب سے اعلیٰ نفس ہوتا ہے، سب سے اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے۔ اور یہ بتائیں کیا ہوتا ہے؟ جب انسان کا اندر، انسان کا ضمیر اللہ کی رضا اور اس کے احکام کی طلب میں رچ بس جائے، نیکی کرنے میں دل لگ جائے، گناہ کرنے میں خطرہ محسوس ہو، گناہ کرنے میں آ رہا ہے، اور بندہ گناہوں سے دور ہونے میں فرحت خوشی محسوس کرے اور گناہوں کی طرف قدم جانے لگے، اگر انسانوں کے ہونے کے ناطے تو گھبراہٹ محسوس کرے، اس نفس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ ان تینوں نفسوں میں سب سے اعلیٰ درجے کا نفس ہے نفس مطمئنہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ احد میں جب ان کی جان نکلنے لگی، شہید ہونے لگے، تو اللہ نے خطاب کیا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف واپس آ جا، اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی۔ اور تیسرا کیا فرمایا؟ فادخلی فی عبادی، میرے مخصوص بندوں میں داخل ہو جا، میرے سلیکٹڈ جو نیک بندے ہیں، پاورفل بندے ہیں، اعلیٰ کوالٹی والے بندے ہیں، ان میں داخل ہو جا۔ وادخلی جنتی، اور آجا میری جنت میں آجا۔ 4 آیتیں ہیں اور 4 باتیں پتہ چلی حضرت امیر حمزہ کی شان کے حوالے سے۔ نمبر 1 حضرت امیر حمزہ کا اسٹیٹس یہ ہے کہ آپ نفس مطمئنہ والے عظیم انسان ہیں۔ نمبر 2 اللہ نے آپ کو جنت عطا فرما دی۔ نمبر 3 شان آپ کی یہ ہے کہ آپ بھی اللہ سے راضی اور اللہ بھی آپ سے راضی۔ اور وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اللہ تعالیٰ نے جنت بھی عطا فرمائی اور اپنے خاص بندوں میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شامل فرمایا۔ کیا مرتبہ حضرت امیر حمزہ کا انہی آیتوں کے تحت انشاءاللہ میں آگے عرض کرتا ہوں۔ ہمارے حضور نے ان کے بارے میں دیکھو کیا کہا۔ حضور نے فرمایا صحابہ سے کہ رات کو میں جنت میں گیا تھا تو میں نے حضرت امیر حمزہ کو دیکھا اپنے دوستوں کے ساتھ جنت میں موجود تھے۔ ایک روایت میں حضور نے فرمایا میں رات جنت میں گیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ ہوا میں فرشتوں کے ساتھ اڑ رہے تھے اور حضرت امیر حمزہ تخت پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے 30ویں پارے کی سورۃ الفجر کی ان آخری 4 آیتوں میں جو فرمایا نا حضرت امیر حمزہ سے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف واپس آ جا اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، میرے سلیکٹڈ مخصوص بندوں میں شامل ہو جا۔ وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یا سلیکٹڈ بندوں سے مراد کون ہے؟ تو اس کی تفصیل آگے عرض کرنے سے پہلے مسجد سرائے والان میں بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے اور انٹر ہونے والے ہر بھائی سے کہنا چاہوں گا یہ پیغام اپنے دل میں بھی محفوظ رکھیں اور دوسروں تک بھی شیئر کریں۔ قرآن پاک کا صرف ترجمہ پڑھنے سے کبھی کامیابی نہیں مل سکتی، اس بات کو لکھ کے رکھ لینا، یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ میں تو قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتا ہوں اور تفسیر کون پڑھے گا؟ نہیں، تفسیر نہیں پڑھتا میں، خالی ترجمہ، میرے تو یوں سمجھ میں آ جاتا۔ اچھا، یہ بڑے بڑے اولیاء کرام، بڑے بڑے بزرگان دین جنہوں نے
تفسیر سمجھتے ہوئے، سیکھتے ہوئے، پڑھتے ہوئے 30 سال 40 سال گزار دیے، کیا تو ان سے بھی بڑا مائنڈیڈ ہو گیا ہے؟ زیادہ پڑھا لکھا بن رہا ہے؟ مسلمانوں یاد رکھنا، قرآن پاک کا صرف ترجمہ پڑھنے سے کام نہیں چلے گا. اگر صرف قرآن پاک کا ترجمہ ہی پڑھنے سے کام چل جاتا تو میں ادھارن سہت آپ کے سامنے سوال پیش کرتا ہوں. مجھے بتاؤ اس آیت میں جو اللہ نے فرمایا حضرت امیر حمزہ سے فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، میرے مخصوص بندوں میں آ جاؤ، میرے مخصوص بندوں میں داخل ہو جاؤ. اس مخصوص بندے اللہ کے کون ہے؟ بتاؤ. اس آیت ایک کو جواب دینے والا؟ اگر سے کوئی جواب دے گا تو حرام کا مرتکب ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اسلام کا فائنلی قانون ہے، فائنلی ججمنٹ کہ اسلام قرآن پاک کی اپنی رائے سے تفسیر کرنا حرام ہے. آپ کوئی آیت پڑھے، اس کا ترجمہ پڑھ لیا اور تفسیر دماغ میں گڑ لیا آپ نے کہ ہاں اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے. اگر کوئی یوں دماغ لگائے گا تو حرام کا مرتکب ہوگا، مطلب قرآن سامنے رکھا ہوا ہے اور بندہ جہنم میں جانے کی تیاری کر رہا ہے. اس بات کو یاد کر لیں. ترجمہ نہیں، ترجمے کے ساتھ ساتھ تفسیر، یہ دھیان رکھیے گا. ٹرانسلیشن پھر تفسیر قرآن پاک پڑھیں گے تو کچھ سمجھ میں آئے گا، عمل کرنے کی بھی طرف آپ کے قدم بڑھیں گے. اور خالی ترجمے سے کام چلائیں گے تو میں معافی چاہ کے آپ سے حضرات سے بہت ساری باتیں نہ کر کے صرف ایک بات کر دوں. اگر آپ قرآن پاک اسٹارٹ کرتے ہیں تو شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے. ہم نے آپ سے کچھ تو بتاؤ تعریف کتنے طریقے کی ہوتی ہے؟ اللہ نے کیا کہا؟ ایک تعریف نہیں، الحمد تمام تعریف ہے للہ، اللہ کے لیے، رب العالمین جو سارے عالم کا پالنے والا ہے. میں رکے یہاں پر اور ترجمے کے دیوانے بننے والوں، تفسیر سے نفرت ہو رہی ہے، تفسیر پڑھنے کا ٹائم نہیں مل رہا. تو میں آپ سے کچھ تو بتاؤ، اللہ نے جو فرمایا الحمد تمام تعریف اللہ کے لیے، اللہ نے یہ نہیں کہا ایک تعریف اللہ کے لیے بلکہ کیا کہا؟ تمام تعریف اللہ کے لیے. تو مجھے ایمانداری سے کوئی یہ بات بتا دے کہ تمام تعریف جو اللہ نے استعمال فرمایا تمام تعریف اللہ کے لیے، کتنی تعریفیں بتاؤ؟ اگر تعریف کو ڈیوائڈ کریں، اس کی قسمیں نکالیں تو بتاؤ کتنی قسمیں؟ دماغ کو جواب دے رہا ہے؟ سائلنٹ ہے. دل کچھ بول رہا ہے؟ نہیں، سائلنٹ ہے. کیوں؟ ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم تو خالی اتنا جانتے تعریف ہے بس. تو یہ نقصان ہو رہا ہے تفسیر نہ پڑھنے کا. تو اس لیے اس بات کو یاد رکھنا میرے بھائیوں، صرف ترجمہ پڑھنے سے کبھی کامیابی نہیں مل سکتی. اگر آپ خالی ترجمہ پڑھنے سے کام چلائیں گے تو ایک آیت اور پیش کر دے تو اللہ نے قرآن میں آپ کو فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے. نماز مومنوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے. وقت باندھا ہوا مطلب تفسیر تو پڑھی ہے تو کیا سمجھ سکتا ہوں میں؟ اور اپنی عقل میں گھوڑا دوڑا نہیں سکتا. اسلام نے پینڈ لگایا ہوا، کوئی گھوڑا دوڑائے گا عقل کا تو حرام کا مرتکب ہو جائے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ تفسیر پڑھنی پڑے گی. پڑھ تفسیر. خالی ترجمہ پڑھ کے تیرا باپ کامیاب نہیں ہو سکتا. تو کہہ کے دعوے کرنے لگ گیا کہ میں تو ترجمہ پڑھتا ہوں، مجھے تو سب سمجھ میں آ جاتا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو میرے بھائیوں اس امت کے اندر ایسے فتنے بھی جنم لے چکے ہیں جو تفسیر نہیں مانتے، صرف ترجمہ پڑھتے. تو میرا انہیں سے سوال ہے، بتاؤ وقت باندھا ہوا فرض ہے، وقت باندھنے سے کیا مطلب؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اور پھر نماز، اس میں اللہ نے کیا بیان فرمایا کہ 5 وقت کی نماز اس وقت میں پڑھنی ہے. فجر میں کتنی رکعتیں، ظہر میں کتنی رکعتیں، عصر میں کتنی رکعتیں، مغرب میں کتنی رکعتیں، عشاء میں کتنی رکعتیں، کتنی نمازیں ہوئے جو فرض ہے، کتنی نمازیں ہوئے جو واجب ہے، کتنی نمازیں ہوئے جو سنت موقعہ ہے، کتنی نمازیں ہوئے جو سنت غیر موقعہ ہے، کتنی نمازیں ہوئے جو نفل ہے. نماز میں کتنی شرطیں، نماز میں کتنے فرض ہیں، نماز میں کتنے واجبات ہیں، نماز میں کتنے مفسدات ہیں، نماز میں کتنی مکروہات تحریمہ ہیں، نماز میں کتنی مکروہات تنزیہہ ہیں، کتنی باتوں کی بنیاد پر نماز میں سجدے سے واجب ہو جاتا ہے. ہم تو ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، ترجمہ سب سمجھ میں آ جاتا ہے. سمجھا مجھے؟ 4-5 سوال کھڑے کر دیے میں ہاتھوں ہاتھ میں نے ایک سوال کا جواب دے وداؤٹ تفسیر کے بغیر. کیا پتا چلا؟ سیدھی بات یہ ہے کہ قرآن پاک کا صرف ترجمہ پڑھنے سے کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا. تفسیر پڑھنا ضروری ہے. ڈیٹیل جب تک نہیں پڑھو گے تو کیا سمجھو گے؟ اس لیے میرے نوجوانوں آپ بھی غور سے سنیں. دیوانے مت بنے فیس بک، واٹس ایپ اور انسٹاگرام کے اور خالی یوٹیوب پہ آنے والے انجان مولویوں کے دیوانے نہ بنے. عقیدہ دیکھیں اور اس کے ساتھ قرآن جب پڑھے ضرور پڑھے، روزانہ پڑھے. قرآن پاک سے دل نہیں لگائیں گے تو کس سے لگائیں گے؟ قرآن پڑھے لیکن اونلی وتھ ٹرانسلیشن نہیں،
وتھ ٹرانسلیشن کے ساتھ ساتھ وتھ تفسیر. تفسیر بھی ضروری ہے. حضرت آسان تفسیر بتا دیجیے. ویسے تو ہمارے بڑے بڑے علماء نے تفسیریں لکھی ماشاءاللہ. ترجمہ جب پڑھے ایرے غیر نتو گھیرے کا نہیں, کسی عاشق رسول کا ترجمہ قرآن پڑھا کریں تاکہ ایمان محفوظ رہے, عشق رسول بڑھے. اور سارے اردو ترجموں میں ہمارے سامنے ایک عظیم ترجمہ ہے, کیونکہ وہ بھی اعلیٰ ترجمہ اس لیے ہے کہ اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا ہے, کنز الایمان شریف, وہ پڑھیں. اور اعلیٰ حضرت کے اس کنز الایمان ترجمے کو آسانی کے ساتھ کنورٹ کیا ہے دعوت اسلامی کے مفتی اہل سنت, انتخاب امیر اہل سنت حضرت علامہ مفتی قاسم عطاری صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے. کیونکہ ترجمے کنز الایمان میں کئی ایسے ورڈ استعمال ہوئے جو اعلیٰ حضرت کے دور میں چلتے تھے, ہمارے یہاں نہیں ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ تو مفتی قاسم صاحب نے اس امت پر احسان یہ کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے ترجمے قرآن کو آسان کر دیا تاکہ امت کو سمجھنے میں آسانی ہو. تو آپ وہ پڑھیے. اس ترجمے کا نام ہے کنز العرفان. اعلیٰ حضرت کے ترجمے کا نام ہے کنز الایمان, اور مفتی قاسم صاحب کے ترجمے کا نام جو کنز الایمان کا فیضان ہے اس کا نام ہے کنز العرفان. اور تفسیر بہت ساری ہے. اردو میں آپ پڑھنا چاہیں تو تفسیر نور العرفان ہے, زبردست ہے. ڈیٹیل میں پڑھنا چاہیں ماشاءاللہ ایک پانی کی ایک تفسیر اتنی موٹی کتاب میں, تو آپ تفسیر نعیمی کا مطالعہ کریں. اور آپ چاہیں کہ حضرت کوئی آسان بتا دو, آسانی سے سمجھ میں آ جائے, تو یہی مفتی قاسم صاحب دعوت اسلامی کے, جن کا امت پر احسان ہے. کوئی ناز نخرے والا انسان ہے, نہ مانے تو اس کی الگ بات ہے, جلن حسد کے اندر مر رہا ہے, یہاں بھی چلے گا وہاں بھی چلے گا, اس کی بات نہیں کر رہا. لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے چشم بطور عنایت کیا ہے نا, تو وہ دل کی آنکھوں سے دیکھے کتنا بڑا احسان ہے. تو یہ تفسیر صراط الجنان, جس کے بارے میں کئی مرتبہ پہلے بھی انٹروڈکشن دے چکا ہوں کہ آپ اس کتاب کو حاصل کریں. ہارڈ کاپی مل جائے تو سبحان اللہ, ہارڈ کاپی جب تک نہ ملے تو اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیا. اس کی بعد باقاعدہ ایپلیکیشن بنی ہوئی تفسیر صراط الجنان کی, ماشاءاللہ میرے پاس موجود ہے, میں پڑھتا بھی رہتا ہوں الحمدللہ, اور وہ اپڈیٹ بھی ہوتی رہتی ہے ماشاءاللہ. اس کو میں نے بھی 3 دن پہلے اپڈیٹ بھی کیا. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کچھ پڑھنے کا دماغ لگایا, پڑھنے کا. جب تک پڑھیں گے نہیں تو نالج حاصل نہیں ہوگی, نالج حاصل نہیں ہوگی تو یہی جہالت اور جاہل بن کر کے زندگی گزاریں گے. تو پھر کیا ہوگا, کوئی ادھر سے لات مارے گا, کوئی ادھر سے لات مارے گا, کوئی پیچھے سے مارے گا, کوئی آگے سے مارے گا, اور مسلمان پس کر دے گا, میری زمین پس رہا بیچارہ وقت بھی کے اوپر. اس لیے میرے بھائیوں پسنا بند کر دیجئے. اور پسنا بند کیسے کر سکتے ہیں, اس کے 2 علاج. نمبر 1 اللہ سے دعا کیجئے. نمبر 2 حرکت میں برکت ہے, اٹھیے حرکت کیجئے, کچھ ایکٹیویٹی کیجئے اسلام کے لیے, اپنے دین کے لیے, اپنی شریعت کے لیے. کچھ مسائل جانیے, سیکھیے, کم سے کم وہ تو جان لیجئے جو آپ پر انیواریہ ہے, ضروری ہے, لازم ہے, کمپلسری ہے, جس کے بغیر آپ کی دنیا بھی برباد ہے, جس کے بغیر آپ کی قبر بھی برباد ہے, جس کے بغیر آپ کی آخرت بھی برباد ہے. کم سے کم اس کو حاصل کر لو بھائی. تو یہ میرا سندیش ہے, اس کو یاد رکھیے گا. تو عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں, اس قرآن پاک کے 30ویں پارے کی سورۃ الفجر کی آخری آیتوں میں اللہ نے جو فرمایا نا حضرت ابی حمزہ سے, فادخلی فی عبادی, کہ میرے سلیکٹڈ بندوں میں داخل ہو جا, میرے خاص الخاص بندوں میں داخل ہو جا. تو یہاں خاص الخاص سے مراد کون سے بندے ہیں, تو میں قرآن پاک سے اس کا جواب دیتا ہوں. اسی کا جواب قرآن پاک کے 30ویں پارے کی سورۃ النازعات کی 5ویں آیت میں ہے. کیا؟ فالمدبرات امرا. ترجمہ, تو قسم ہے کائنات کا نظام چلانے والوں کی, قسم ہے کائنات کا نظام چلانے والوں کی. کائنات کا نظام چلانے والے کون؟ تو سنیے, اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے پیدا فرمائے, الگ الگ فرشتوں کی الگ الگ ڈیوٹیز ہیں. جیسے کچھ فرشتے بارش برسانے پر مقرر ہیں, کچھ فرشتے ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت بنانے پر مقرر ہیں, کچھ فرشتے بندوں تک اللہ کی دی ہوئی روزی پہنچانے پر مقرر ہیں, کچھ فرشتے نامہ اعمال لکھنے پر مقرر ہیں, کچھ فرشتے قبر میں آتے اور سوال جواب پر مقرر ہیں, کچھ فرشتے روح نکالنے پر مقرر. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے یہ بہت سارے فرشتے جو الگ کاموں پر مقرر ہیں, اللہ کی نصیب کی ڈیوٹی لگی ہے. اب سنو پتے کی بات, اسی آیت کی تفسیر کرو کہ سلیکٹڈ بندے کون ہیں. علماء کرام فرماتے ہیں جن کو اللہ نے نفس مطمئنہ دیا, سب سے اعلیٰ کوالٹی کا نفس, 3 نمبر پر میں نے بتایا تھا. اللہ تعالیٰ جن اولیاء کرام کو دیتا ہے نا, اور سارے اولیاء کرام کے پاس یہ ہے, تو فرماتے جب اولیاء کرام میں سے کوئی انتقال کرتے ہیں نا تو انہیں ان سلیکٹڈ فرشتوں کے زمرے میں داخل کر دیا جاتا ہے, اور ان کی بھی ان فرشتوں کے ساتھ ڈیوٹی لگائی جاتی ہے. یہ جو فرشتے کائنات کا نظام چلا رہے ہیں نا, یہ انتقال کرنے والے اولیاء کرام جب انتقال کر جاتے ہیں تو اللہ پاک ان کی بھی ڈیوٹی لگا دیتا ہے ان فرشتوں کے ساتھ. اور وہ کیا کرتے ہیں, فرشتوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائے ہوئے کاموں کی خدمت کرتے ہیں.
فرشتوں کے فرشتے بھی وہ خدمت کر رہے ہیں یا اللہ کے ولی بھی خدمت کرتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ اللہ کے ولی مرتے نہیں ہیں. اللہ کا فرمان سچ ہونے کے لیے ایک آن کے لیے ان کی روح نکالی جاتی ہے, اس کے بعد اللہ کی طرف سے ان کو حیات جاویدانی مطلب ہمیشہ کی زندگی عطا کر دی جاتی ہے. یاد رکھنا پھر وہ کیا کرتے ہیں, اللہ پاک کے ان فرشتوں کے ساتھ مل کر کے مخلوق کی خدمت کرتے ہیں اور الگ الگ کاموں پر مقرر ہوتے ہیں. جیسے میں آپ کو بتاؤں, حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذکر آیا حدیث شریف میں بھی میں نے سنائی تھی نا آپ کے سامنے. حضور نے فرمایا میں رات جنت میں گیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت جعفر طیار فرشتوں کے ساتھ ہوا میں اڑ رہے تھے اور حضرت امیر حمزہ تخت پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے. تو حضرت جعفر طیار نے کوئی انتقال کر گیا, ٹھیک ہے نا. اب وہ فرشتوں کے ساتھ کیسے سنو, بڑی پیاری چیز سنا رہا ہوں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت جعفر طیار کون ہے, حضور کے صحابی, جنگ موتا میں شہید ہوئے. تو ایک مرتبہ کیا ہوا, حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے اور حضور کے برابر حضور کے قریب میں حضرت جعفر طیار کی بیوہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھی ہوئی تھی. صحابہ کرام بیان دیتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام کا جواب دیا, مگر ہم نے چاروں طرف دیکھا کہ سلام کرنے والا تو تھا نہیں. حضور نے جواب کس کو دیا؟ اب سارے صحابہ کرام حیران کہ حضور نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس کو کہا. تو حضور علیہ السلام نے خود اس کی وضاحت فرمائی, فرمایا میرے صحابہ سنو, اسماء تم بھی سنو. حضور نے حضرت جعفر طیار کی بیوہ سے بھی فرمایا اسماء سنو. بات دراصل یہ ہے کہ ابھی ابھی ہمارے یہاں سے حضرت جعفر طیار حضرت جبریل و میکائیل کے سامنے ساتھ گزرے ہیں. حضرت جعفر طیار حضرت جبریل و میکائیل کے ساتھ گزرے ہیں اور انہوں نے ہمیں سلام کیا, ہم نے ان کو جواب دیا. اور حضرت جعفر طیار نے ہم سے کہا کہ یا رسول اللہ جنگ موتا میں میرے جسم پر 73 زخم لگے تھے. یا رسول اللہ جب میں نے اسلامی جھنڈا سیدھے ہاتھ میں اٹھایا ہوا تھا دشمنوں نے اس کو کاٹ دیا, میں نے اپنا جھنڈا اسلامی الٹے ہاتھ میں لے لیا, دشمنوں نے اس کو کاٹ دیا اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جب میں شہید ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کٹے ہوئے ہاتھوں کے بدلے مجھے 2 جنتی پر عطا کر دیے. میں کیا کرتا ہوں یا رسول اللہ, اللہ نے ڈیوٹی لگا دی, میں فرشتوں کے ساتھ حضرت جبریل کے ساتھ حضرت میکائیل علیہ السلام کے ساتھ کائنات کی سیر کرتا ہوں اور ان کے ساتھ جاتا ہوں. اللہ نے مجھے اتھارٹی دی ان کے ساتھ جب میں جہاں جاؤں جا سکتا ہوں, جہاں جاؤں اتر سکتا ہوں. یہ اللہ کے سلیکٹڈ بندے کہ جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ ان کو کر دیتا ہے. فرشتے بھی کام کر رہے ہیں, وہی کام یہ بھی کرتے ہیں. اب آخری بات سن لیجیے, حالانکہ باتیں بہت ساری تھی مگر حضرت امیر حمزہ کا ٹاپک ہے نا تو سننے کا آخری بات. حضرت امیر حمزہ کیا ڈیوٹی کر رہے ہیں بھائی, وہ بھی اللہ کے سلیکٹڈ بندوں میں, تو ان کی کیا ڈیوٹی, ان کی الگ ڈیوٹی ہے. ایک یہ ڈیٹیل یہ ہیڈنگ یاد رکھنا, ہیڈنگ بتاؤ ہیڈنگ. حضرت امیر حمزہ مدینے آنے والے عاشقان رسول کی خدمت کرتے ہیں. یہی وجہ ہے آپ یا آپ کے گھر والوں میں سے کوئی مدینے میں گم ہو جائے, ہوٹل کہاں ہے, کس ہوٹل میں ٹھہرے تھے آپ پتہ ہی نہیں ہے, آپ کے ممبر کے پاس آپ کے بندے کے پاس وہ جو کارڈ ہوتا ہے ہوٹل کارڈ وہ بھی نہیں ہے, بڑے مقام وہ بیچارہ اکیلا ادھر ادھر پھر رہا مدینے کی گلیوں میں نہیں مل رہا. آپ بھائی دعا کرو, ٹینشن مت لو, کیوں؟ کیونکہ وہ صحیح سلامت آپ کے ہوٹل تک پہنچ جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ مدینہ منورہ کی خدمت کرنے کی ذمہ داری اللہ نے اور رسول اللہ نے حضرت امیر حمزہ کو عطا فرما دی ہے. مدینے میں جو کوئی گم ہو جائے گا صحیح سلامت امیر حمزہ اس کو ٹھکانے تک پہنچا دیں گے. اب ایک واقعہ سنیے اس پر کیسے خدمت کر رہے ہیں حضرت امیر حمزہ. ایک نام بتا رہا ہوں بزرگ کا, شیخ سعید بن قطب رحمۃ اللہ علیہ. وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر کثرت جایا کرتے تھے. مدینے والے حضرت امیر حمزہ کے مزار پر 12 رجب کو جاتے تھے, لیکن شیخ سعید بن قطب رحمۃ اللہ علیہ 12 رجب سے پہلے ہی پہنچ جاتے تھے اور وہیں رہ کر آنے والوں کا انتظار کرتے. ماشاءاللہ بڑا نورانی سامان ہوا کرتا تھا. تو حضرت محمد بن عبد اللطیف مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ مطلب میں بھی حضرت سعید بن قطب کے ساتھ گیا حضرت امیر حمزہ کے مزار پر, اور بھی بہت سارے لوگ حاضری کے لیے آئے ہوئے تھے. رات ہو گئی نا تو نیند آنے لگی, تو میں نے کہا بھائی آپ لوگ سو جاؤ, میں اٹھا رہا ہوں. حضرت امیر حمزہ آپ بھی آرام کر رہے ہیں, میں اٹھا رہا ہوں. نہیں, حضرت سعید بن قطب رحمۃ اللہ علیہ سن رہے نا غور سے, ان سے بھی میں نے اس کی حضور آپ بھی آرام کر لیں. حضرت امیر حمزہ کے مزار پر آئے ہوئے ماشاءاللہ, تو رات ہو گئی, آپ لوگ آرام کرنے میں حفاظت کروں گا, چاروں طرف سے کوئی بھی نہیں آگا. اب سب سو گئے تو پتا کیا ہوا, حضرت محمد بن عبد اللطیف مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے رات کا سناٹا تھا, سارے قافلے والے سو رہے تھے, حضرت شیخ سعید بن قطب بھی سو رہے تھے. میں نے دیکھا ایک گھوڑے سوار نمودار ہوا,
اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے چاروں طرف وہ چکر لگا رہا تھا، گویا ہم سب کی حفاظت کر رہا تھا. تو میں نے السلام علیکم کر کے کہا کہ آپ کون ہیں، کیا کر رہے ہیں یہاں پر؟ کہا مجھے نہیں جانتے، میں حمزہ بن عبد المطلب ہوں. میں حمزہ بن عبد المطلب ہوں، اللہ نے مجھے ذمہ داری عطا فرمائی، تم لوگ آرام کرو، میں تمہاری حفاظت کر رہا ہوں. یہ ہے حضرت امیر حمزہ. کتنی محبت بڑھ گئی نا دل میں. ہر صحابی کی عزت ہمارے دل میں ہے ماشاءاللہ. لیکن آج ان کا ذکر سنا رہے اتنی باتیں پتہ چلی، میں سمجھتا ہوں کہ کئی باتیں تو میں نے بیان کر دی جو میں پہلی بار سنی ہوں گی. میرے دل میں حقیقت بتا رہا ہوں اللہ کے گھر میں رہا ہوں، اتنی محبت ان سے ہے، ہر صحابی سے ہے. ہر صحابی رسول ہمارے سر کے تاج ہے، بلکہ ان کے قدموں کی جو دھول ہے نا وہ ہمارے سر کے تاج ہے الحمدللہ. تو ان سے ویسی محبت ہے، مگر ان کے بارے میں کچھ نئی باتیں پڑھی کتابوں میں تو ایک اور مزید محبت بڑھ گئی. دعا کرتے اللہ ہمیں ان کی سچی محبت میں زندہ رکھ، ان کی سچی محبت میں ہمیں موت عطا فرما، اور اللہ قیامت کے دن انہی کے جھنڈے تلے حضور کے سائے میں ہم کو جگہ عطا فرما. آخری مسئلہ سن لیجیے جو میں بتاتا ہوں غلط فہمی دور کرنے کے حوالے سے. آج میں آپ کو بتاؤں گا خطبے کے حوالے سے. محترم پیارے اسلامی بھائیوں، ہماری سوسائٹی میں مسلم سماج میں دیکھا جاتا ہے جمعے کا خطبہ ہوتا ہے تو کچھ لوگ سن لیتے ہیں ادب سے، بقرعید کا خطبہ سن لیتے ہیں ادب سے، عید کا خطبہ سن لیتے ہیں ادب سے، نکاح کا خطبہ ہم ابھی چونکہ قاضی ہے نا نکاح پڑھاتے ہیں، 50 نکاح پڑھائے ماشاء اللہ. ہم یہ دیکھتے ہیں حالانکہ جہاں جہاں موقع ملتا بتا بھی دیتے ہیں، لیکن کئی لوگ نہیں مانتے تو نہیں مانتے. وہ کیا ہوتا ہے نکاح کا خطبہ، قاضی صاحب نکاح کا خطبہ پڑھ رہے ہیں، اپنی باتیں کر رہی ہیں، چائے کی چسکیاں لے رہی، پانی پلا رہی، پانی دے رہی. یاد رکھنا جب خطبہ ہو چاہے جمعے کا، عید کا، بقرعید کا، نکاح کا، یہ سارے خطبے سننا فرض ہے. اسلام کا قانون یہاں تک کہ دور ایک بندہ بیٹھا ہوا دور، اسے وہاں تک آواز نہیں آئی خطبے کی، لیکن اسے پتا کہ خطبہ ہو رہا ہے، اس کے لیے فرض ہے سارے کام کا چھوڑ نگاہ جگر توجہ دے. اگرچہ آواز نہیں آ رہی مگر پتا تو ہے نا تجھے خطبہ ہو رہا ہے، پلیز سائلنٹ، سارے کام کر. یہ فرض ہے. حضور کا نام آ جائے ویسے جتنے بھی بیٹھے ہوئے میرے کہا جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے مسلم بھی پڑھا، انگوٹھی بھی چھوڑے، خوش نصیبوں کی علامت ہے. لیکن جب خطبے کے اندر حضور کا نام آ جائے تب درود شریف پڑھیں گے دل میں، زبان سے نہیں، اور انگوٹھے بھی نہیں چھوڑیں گے. خطبے کا وقت ہے اور خطبے کے اندر بالکل ایکٹیویٹی ساری ختم کر کے ہم پر گوش ہو کر خطبہ سننا فرض ہے. اور ہمارے یہاں تک فرماتے ہیں خطبہ سننے والے کے سامنے وہ تنکا پڑا ہوا تنکا، اس کو بھی حرکت مت دے، منع ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ تنکا بھی خطبہ سننے میں لگا ہوگا. یاد رکھنا اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں یہاں تک فرمایا کہ خطبے کے دوران باتیں کرنا، ایک دوسرے کو اشارہ کرنا، یہاں تک کہ گردن پھیر کر دیکھنا بھی حرام ہے. اور یاد رکھنا جمعے کا خطبہ سننے کے لیے تیار ہونے والوں، جمعے کے دن ایک نیکی کا ثواب 70 گنا ہے تو گناہ کا عذاب بھی 70 گنا ہے. مسجد میں آ کے گناہ کرتے ہیں ہم، خطبہ پڑھتے ہیں امام صاحب، ہم ادھر دیکھتے ہیں. میں سب کی بات نہیں کر رہا، ہماری مسجد میں بہت پیارا ماحول ہے کیونکہ بتانے کے اللہ نے مجھے بار بار توفیق عطا کی ہے. اس پروردگار کے کرم میں میری کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے، بار بار میرا توفیق دیتا تو میں بتاتا ہوں الحمدللہ اتنا سائلنٹ ماحول. لیکن اگر ایسا کوئی بندہ پہلی بار آیا یا آتا ہے ہر ہفتے لیکن توجہ ہی نہیں اس کی، کبھی ادھر دیکھے گا کبھی ادھر دیکھے گا، تسبیح سامنے پڑی تو کبھی تسبیح لے کے یوں کرے گا خطبے کے دوران. امام صاحب آپ کچھ نہیں جاتا، آپ کے نام اعمال میں ایک گناہ کا 70 گنا لکھا جا رہا ہے جمعے کے دن کی وجہ سے. تو پلیز توجہ دیجیے. اور آج جو میں خطبہ پڑھوں گا نا انشاءاللہ اس میں بار بار آئے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ابھی جمعہ آپ نے اس وقت نہیں چھوڑنا، ابھی درود شریف پڑھا آپ نے اس وقت نہیں پڑھنا. اس بات کا دھیان رکھیے گا انشاءاللہ کہ خطبے کے دوران حضور کا نام آ جائے، تعظیم کرنی ہے، ادب کرنی ہے، دل میں درود شریف پڑھنا ہے مگر زبان سے نہیں، اور مجھے اس وقت نہیں چھوڑنے چاہیے. رب کریم کی بارگاہ میں دعا جتنی باتیں میں نے آپ کو شروع سے اب تک بتائی، اللہ جو بات کہنے میں غلطی ہو گئی اپنے حبیب کے صدقے معاف کر دے اور ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما.